بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوتے یا نواسے کی جائیداد میں سے بطور وراثت نانی اور دادی کا کیا حصہ ہے؟ یہ ہے آج کا حدیث کا ہمارا سبق۔ مشکات المصابیح کتاب البیوع باب الفرائض یعنی وراثت کا باب 3078ویں حدیث کتاب میں اور 21ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ ان قبیصة بن ثویب قال جاءت الجدة الى ابی بکر رضی اللہ عنہ تسأله میراثها فقال لها ما لك في كتاب الله شيء وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فارجعي حتى أسأل الناس فسأل فقال المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه هل معك غيره فقال محمد بن مسلمة مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال هو ذلك السدس فإن اجتمعا فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها۔ رواہ مالک وأحمد والترمذی وأبو داود والدارمی وابن ماجہ۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث اسے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفرائض اور دادی اور نانی کی وراثت کے باب میں لے کر آئے ہیں۔ 2894ویں حدیث ہے، جبکہ موطا امام مالک میں 119، مسند احمد بن حنبل میں 18143، سنن ترمذی میں 2101، سنن ابن ماجہ میں 2724، سنن دارمی میں 2949ویں حدیث ہے۔ اس حدیث پر اگرچہ بعض اہل علم نے اعتراض کیا ہے کہ جناب یہاں پر ایک مسئلہ آ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قبیصہ کا سماع سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے، دادی نانی ان کی وراثت اس حدیث سے ثابت نہیں ہوتی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث اپنے مفہوم کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے حدیث کا ترجمہ۔ سیدنا قبیصہ بن ذؤیب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک عورت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور وہ اپنے پوتے کی وراثت سے کچھ مطالبہ کر رہی تھی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب اور نبی علیہ السلام کی سنت میں تیرا کوئی حصہ نہیں، تم واپس چلے جاؤ، میں لوگوں سے دریافت کرتا ہوں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا، تو سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھا، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دادی کو پوتے کی وراثت میں سے چھٹا حصہ عنایت فرمایا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ بات تم اکیلے کر رہے ہو یا تمہاری موافقت کرنے والا کوئی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ سیدنا محمد بن مسلمہ بھی میری موافقت کرتے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق اور تصدیق کرنے کے بعد دادی کو چھٹا حصہ دینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ایک اور خاتون سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، تو اس نے بھی یہی سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آپ کے لیے بھی چھٹا حصہ ہے، اور اگر تم دونوں اکٹھی ہو جاؤ تو تمہارے درمیان چھٹا حصہ برابر تقسیم ہوگا، البتہ اکیلی کا چھٹا حصہ ہے۔ معزز خواتین حضرات، یہ تھا حدیث کا ترجمہ اور عبارت۔ اس پر قدر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں گے ہم کل آنے والے سبق میں۔ آج وقت کم ہے، اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔